بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سالکین اس کو کہتے ہیں تہذیب، اخلاق کے بخل و حسد، ریا اور کبر وغیرہ تمام اخلاق رذیلہ دور کر کے سخاوت و اخلاص، تواضع و عاجزی وغیرہ اخلاق پسندیدہ حاصل کرے۔ طریقت و صوفیہ کی اصطلاح میں مقامات و منازل اللہ طے کرنے والے کو کہتے ہیں۔ اصلاح قلب و باطن کی اہمیت۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، یعنی کامیاب ہو گیا وہ بندہ جو صاف ہوا۔ اور حدیث میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، تحقیق جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ اچھا ہے تو تمام جسم اچھا ہوتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جاتا ہے تو تمام جسم بگڑ جاتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ وہ ٹکڑا دل ہے۔ تشریح۔ حدیث میں دل کو مضغہ فرمایا۔ دل کو مضغہ سے اس لیے تعبیر فرمایا تاکہ معلوم ہو جائے کہ جسم کے مقابلے میں دل بہت چھوٹا ہے، لیکن بدن کی اصلاح اور فساد قلب کے تابع ہے۔ القلب سلطان البدن، لما صلح السلطان صلحت الرعیہ، یعنی اس لیے قلب جسم کا بادشاہ ہے، جب بادشاہ صحیح ہوگا تو رعیت بھی صحیح ہوگی۔ اذا صلحت، یعنی جب دل منور ہو جائے نور ایمان، نور عرفان اور نور عرفان سے، صلح الجسد، یعنی جسم کے اعضاء سے اعمال صالحہ، اخلاق حمیدہ اور اقوال جمیلہ ظاہر ہوں گے۔ اذا فسدت، یعنی جب قلب بگڑ جائے ظلمتوں سے، جحود اور کفر اور شرک سے، یعنی جسم فاسد اور خراب ہوگا، تب نافرمانی اور گناہ سرزد ہوگا۔ بس یعنی ہر شخص پر واجب ہے کہ قلب کی نگرانی رکھے۔ علماء کا اجماع ہے کہ حدیث جو اوپر گزری عظیم الشان ہے اور کثیر الفوائد ہے، اور یہ حدیث ان 3 احادیث میں سے ایک ہے جن پر اسلام کا دار و مدار ہے۔ ایک جماعت نے کہا کہ یہ حدیث ثلث اسلام ہے، یعنی اس میں تہائی اسلام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ جل جلالہ نے مختلف مخلوقات پیدا کی۔ اللہ جل جلالہ نے ایک مخلوق تو پیدا کی صرف نور سے، اور ان میں نورانیت ہی نورانیت ہے، ظلمانیت، عصیان، شرکسی وغیرہ کچھ بھی نہیں۔ جس فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے پیدا کیا وہ پوری پابندی کے ساتھ وہ کام کر رہا ہے، اور اس کام میں ذرا سی بھی سستی، کوتاہی یا نافرمانی وغیرہ نہیں ہو سکتی۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بھی مخلوق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے پیدا کی۔ دوسرے ایک مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی آگ کے شرارے سے۔ آپ نے گیس کا چولہا یا گیس وغیرہ جلاتے ہو تو دیکھتے ہوں گے کہ گرین قسم کی کچھ لائٹس نکلتی، تو اس قسم کی لائٹ سے اللہ جل جلالہ نے ایک مخلوق پیدا کی۔ اس مخلوق کا باوا آدم، جان ہے اس کا نام، سمجھنا، اسی وجہ سے ہم اس کو جنات سے تعبیر کرتے ہیں آگے چلتے ہوئے۔ اللہ جل جلالہ و من والہ چاہتے تھے کہ ایک اور مخلوق پیدا ہو، اور وہ مخلوق میں جو یہ دونوں جماعتیں پیدا کی ہے ان کی ساری خوبیاں ہو، اور ان کے علاوہ اور بھی خوبیاں اس کے اندر میں رکھی جائے۔ تو اللہ جل جلالہ نے ہم کو پیدا کرنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا، دنیا کے ہر جگہ سے تھوڑی 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 مٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاصل کی، اور اس ساری مٹی کو رگڑ کر پھر اس کو گوندا، اور گوندنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا
مثال حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا، حضرت آدم علیہ السلام کی شکل بنائی، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں کیچڑ سے بنایا گیا تھا، سوکھنے کے لیے رکھا۔ اللہ جل جلالہ نے فرشتوں میں جو خاصیت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عشق کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی، وہ خاصیت بھی اس کے اندر میں رکھی انسان میں۔ اور اللہ جل جلالہ و من والوں نے ایک دوسری خاصیت عصیان کی، غفلت کی، نافرمانی کی، حسد کی، بغض کی، کینے کی، کپٹ کی، یہ جو برائیاں ہیں یہ بھی اس کے اندر میں رکھی۔ اور وَهَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْن، دونوں راستے بتلا دے کہ دیکھو اس راستے پر چلو گے تو یہ ملے گا، اس راستے پر چلو گے تو یہ ملے گا۔ اللہ جل جلالہ و من والوں نے اس انسان کے اندر میں ایک نفس بھی رکھا۔ نفس کیا ہے؟ میرا من، میری خواہش، میری چیز، جس کو ہم نفس سے تعبیر کرتے ہیں۔ نفس کی حالت یہ ہے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا یہ نفس جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے بدن میں جو پیدا کیا ہے یہ ہمیشہ ہم کو برے راستے کی طرف، بری چیزوں کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ جل جلالہ و من والوں نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے اندر ہم نے نفس بھی رکھا ہے اور تمہارے اندر دوسری صلاحیت بھی رکھی ہے عبادت کی، اطاعت کی۔ تم اگر میرے ساتھ محبت کرتے ہو تو میری بات کو مانو، اگر میرے ساتھ محبت نہیں کرتے ہو تو تم میرے نافرمان ہو جاؤ گے، میرے گنہگار بندے بن جاؤ گے، اور ہم تم کو بہت بڑی سزا دیں گے۔ قرآن پاک میں تم نے پڑھا ہوگا إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیفیت، یہ حیثیت، یہ حالت، جان، زمین، سورج، سب کو کہا، لیکن اللہ جل جلالہ نے کہا کہ دیکھو اطاعت کرو گے، فرما برداری کرو گے تو میرے محبوب بنو گے، میرے مقرب بنو گے، میں تمہارے لیے یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے دوں گا، اور اگر میری نافرمانی کرو گے تو پھر یہ سزا ہوگی۔ زمین نے، آسمان نے سمجھا کہ بھائی مال تو بہت اچھا مل رہا ہے لیکن اگر غلطی ہو گئی تو سزا بھی بہت زبردست ہے، قابل برداشت نہیں ہے، اس لیے اچھا یہ ہے کہ جب اپنی حالت پر ہے وہی رہو، زیادہ کسی کام میں مت جاؤ۔ سمجھ میں آ گیا؟ انسان نے یہ سوچا کہ یار اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی ملے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ملے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ملے گی۔ اس سے اونچی چیز ہے کیا چیز؟ اور اتنی اونچی چیز مل گئی تو پھر تو ہم تو کامیاب ہو گئے۔ بہت تو جس باتوں سے روکا گیا ہے اس سے رک جانا ہے، رک جائیں گے۔ اور کسی نے بتایا کہ نہیں رک سکو، کہہ رہے کہ نہیں رک جائیں گے، تم فکر مت کرو، اتنا اونچی چیز مل رہی ہو تو پھر اگر روکنے کے لیے کہے کہ کس طریقے سے رکیں گے۔ ابھی تو میں پوری طرح سمجھا نہیں سکا کہ آسمان نے، زمین نے، سب نے انکار کر دیا، وہ حملہ انسان راضی ہو گیا۔ اس کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، لیکن اب میرے پاس مثال
ایسی ہے جو آپ لوگوں کے شان شان ہے، اور وہ مثال میں بیان کرنا نہیں چاہتا، لیکن اس کو بتایا بغیر اچھی طریقے سے تمہاری سمجھ میں آئے گا بھی نہیں۔ اگر کوئی آدمی کہے یہاں پر ایک لڑکی ہے بہت ہی حسین، بہت ہی جمیل ہے، بہت مالدار ہے اور بہت ہی نازک ہے، اگر تم اس کے ساتھ شادی کرنا چاہو تو بات کریں، وہ منظور کر لے گی، لیکن یاد رکھنا وہ نازک مزاج ہے، اس کے نخرے تمہیں برداشت کرنے پڑیں گے، تمہارے نخرے وہ برداشت نہیں کرے گی، سمجھ میں آیا نہیں؟ اور تمہارا ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوگا، سارا خرچہ وہی دیا کرے گی۔ کیا ارادہ ہے نہیں؟ کہیں تم ہاں میں نے کہہ دو، کیا ارادہ ہے؟ اب تم سوچو گے کہ یار اتنی حسین جمیل مل رہی ہے، ہمارا کچھ جاتا نہیں، ذرا سا پالش کرنی پڑے گی، کر لیں گے، کیا فرق پڑے گا اس میں، لیکن ہمارا نام تو ہو جائے گا کہ نہیں؟ سمجھ میں آیا نہیں؟ تو انسان نے یہ سوچا کہ بھائی اللہ کا قرب ملتا ہے، اللہ سے بڑھ کر تو کوئی چیز ہے نہیں، اللہ کا قرب ملتا ہے، اللہ کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے، اللہ کی زیارت ہوتی ہے، اللہ کی رضامندی ملتی ہے، اللہ کی طرف سے جنت ملتی ہے، تو تھوڑا سا نفس پر کنٹرول کرنا پڑے گا، تھوڑا سا نفس کو دبانا پڑے گا، دبا لیں گے لیکن کام تو چل جائے گا، سمجھ میں آئے نہیں؟ تو اللہ جل جلالہ و امن والوں نے ہم لوگوں کے یہ مخلوق جو ہم لوگوں کو وہ دونوں چیزیں دی، عبادت کا خاصہ، عبادت کی ہمت، عبادت کرنے کا طریقہ اور عبادت کرنے کی پوری طاقت عطا فرمائی، اور اتنی طاقت عطا کی کہ اگر کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رشد و ہدایت ہمارے اندر رکھی ہے اس کے اوپر عمل کرے تو عمل کرتے 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 وہ غوث بھی بن جائے گا، قطب بھی بن جائے گا، اور اس سے اونچے درجے پر پہنچ کر صحابیت کے درجے پر بھی پہنچے گا، اور آگے چلتے ہوئے ثم دنا فتدلی فکان بقوسین ودنا۔ ابھی میں نے جو بتایا اس میں ایک مثال بتا دوں کہ مسلمان آدمی، ایمان والا آدمی، چاہے کیسا ہی ہو، چاہے کیسا ہی ہو، لیکن اللہ جل جلالہ و امن والہ کی زیارت اس کو نصیب ہوگی، اور کافر وہ اس وقت بھی دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت سے محروم ہے، میدان حشر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت سے محروم ہے، اور جہنم میں جائے گا وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت سے محروم ہے۔ بتاؤ کتنی خوش نصیبی ہم لوگوں کو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت ملے گی، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ یہ جو انسان نے قبول کر لیا کہ دیکھی جائے گی، روزہ رکھیں گے تو دیکھی جائے گی، پانچوں وقتوں کی نماز پڑھیں گے، چاہے صبح کے وقت، آج ایک بھی نہیں تھا، چاہے صبح کے وقت، سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟ لیکن کچھ نہیں، ہم پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، پیسے کمائیں گے، اور پیسے کما کر اللہ کے راستے میں کریں، وہ ساری چیزیں اللہ جل جلالہ کی ہم کو زیارت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی نصیب ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے اچھے مخلوق حسن التقویم، کرمنا بنی آدم، یہ سارے فضیلتیں ملی کہ نہیں؟ اب اس ملنے کے بعد اب ہمیں اور کیا چاہیے؟ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایک اور تیسری مخلوق بنائی کہ اس میں عبادت کرنے کی بھی طاقت ہے،
اور عبادت کی طاقت اتنی کہ جو عبادت کرنا چاہے، جیسی عبادت کرنا چاہے، جتنی عبادت کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح 2 رکعت میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران سب کچھ پڑھ لیتے ہیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق بھی پڑھ لیتے ہیں۔ سمجھ میں آئے نہیں؟ طاقت ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے کہ نہیں؟ بہت سارے واقعات تم نے سنو گی۔ تو عبادت کا بھی میں اتنا زیادہ ہمت ہے، عبادت کی اتنی زیادہ توفیق اللہ تعالیٰ نے دے رکھی، اور اس کے ساتھ نفسانیت بھی ہے۔ اس وجہ سے کبھی کبھی گناہ بھی اس سے صدور ہو جاتے ہیں۔ اب اگر ایمان والا ہے تو وہ گناہ سے توبہ بھی کر لیتا ہے، اللہ پھر معاف کر دیتا ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ ورنہ تو جیسے مدرسے میں ہوتا کہ ایک گناہ کیا تو وہاں سے مدرسے سے خارج، اور خارج کیا تو پھر داخل ہی نہیں کرتا۔ اگر اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ہمارے گناہ سے ہم کو خارج کرتے تو ہمارا کہاں ٹھکانہ ہوتا؟ ارے سمجھ میں آئے نہیں؟ ان ساری جو ابھی میں نے تمہارے سامنے بات بتائی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو پیدا کیا ہے، فرشتوں کو پیدا کیا، اس میں تو صرف نور ہی نور رکھا ہے، ان میں تو دوسری کوئی کیفیت رکھی نہیں، کھانے کی ضرورت نہیں، پینے کی ضرورت نہیں، سونے کی ضرورت نہیں، بیوی بچے کی ضرورت نہیں، کچھ بھی نہیں۔ سمجھ میں؟ ہمارے اندر ساری ضرورتیں رکھی، ساری ضرورتیں رکھنے کے بعد کہا کہ تم کو میں جس راستے پر چلاؤں، جس راستے کو بتاؤں، اس راستے پر چلنا ہے، اور جس راستے سے روکوں، جس راستے سے منع کروں، اس راستے سے تمہیں رکنا ہے۔ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے اندر نفس ہے، نفس بھی تم کو پسند ہے، اور نفس بھی تم کو کچھ کہے گا، کچھ کرائے گا۔ اب تم نفس کی بات مان کر میری مخالفت کرتے ہو، یا نفس کی مخالفت کر کے میری بات مانتے ہو؟ اگر مجھ سے محبت ہے تو میرا کہنا کرو گے، نفس کی بات کو نہیں مانو گے۔ سمجھنا ہے؟ فرشتوں میں یہ طاقت نہیں ہے، فرشتے زنا نہیں کر سکتے۔ اللہ جل جلالہ و من والہ نے ہر ایک آدمی میں طاقت دی ہے، وہ زنا کرنا چاہے تو زنا بھی کر سکتا ہے، حق حلال طریقے پر استعمال کرنا چاہے تو بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شہوت ہمارے اندر رکھی ہے، اور یہ شہوت کا جب غلبہ ہوتا ہے تو پھر ہم اندھے بن جاتے ہیں اور نہیں دیکھتے ہیں کہ جائز ہے ناجائز ہے، کہیں سے بھی اس تقاضے کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اللہ کے جو بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ شہوت پورا کرنے کا یہ راستہ ہے جو تم کو میں نے اجازت دی ہے، تو اپنی ضرورت پوری کرو۔ لیکن دوسرے راستے پر گئے تو ساء سبیلا، بہت برا راستہ ہے، وہ میں کبھی معاف نہیں کرنے کا، سزا دوں گا۔ وہ فرشتوں کو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، فرشتوں کو بھوک نہیں لگتی، ہمیں بھوک بھی لگتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے روزہ رکھو، تمہاری طبیعت چاہتی ہے کہ تم کو تو کھانا ملے، بغیر کھانا کے رہ نہیں سکتے، بغیر پانی کے رہ نہیں سکتے۔ اگر اللہ جل جلالہ و من والو کہتا 1 مہینے تک مسلسل روزہ رکھنا پڑتا تو اللہ کے بندے وہ بھی کرتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ میرے بندے جو ہیں وہ ضعیف ہے، کمزور ہے، 1 مہینے تک مسلسل بھوکے نہیں رہ سکتے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایسا کرو کہ سورج نکلے یا دین کی روشنی ہو، وہاں سے لے کر سورج غروب ہو وہاں تک بھوکے رہو۔ اگر میرے ساتھ محبت ہے تو کچھ بھی مت کھاؤ، میں امتحان لینا چاہتا ہوں تمہارا کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے کہ تمہیں کھانے سے محبت ہے، تمہیں مجھ سے محبت ہے کہ کولڈ ڈرنک سے محبت ہے۔ اگر مجھ سے محبت ہے تو تم اس وقت میں، جس وقت میں نے بتا دیا ہے، اس وقت میں 1 قطرہ بھی تم پانی کا نہیں پیو گے،
سمجھنا ہے؟ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے آپ حضرات، اور آپ حضرات کے ابھی چھوٹے چھوٹے بچے بھی، نابالغ بچے بھی یا قریب کے بالغ بچے بھی رمضان میں روزے رکھتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بھی اپنے بچوں سے روزے رکھوایا کرتے تھے، تو وہ بھوک سے بلکتے تھے تو وہ کچھ گڑیا یا ایسے کھلونے ان کے سامنے رکھ دیتے تھے کہ وہ کھلونے میں مشغول ہوتے تھے اور وقت آ جاتا تھا. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ روزہ رکھا ہے، یہاں تو کچھ اثر زیادہ ہوتا نہیں اور یہاں تو کچھ زیادہ پتہ چلتا نہیں. لیکن گرمی کا موسم ہو، راجستھان کی گرمی ہو، کھانے پینے کی تنگی ہو، اور اس میں روزہ رکھا ہے، 12 بجے کے بعد سے پیاس لگنی شروع ہو گئی، کسی کو بھوک لگنی شروع ہو گئی، پیاس لگنی شروع ہو گئی، اب وہ بل بلاتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے. یا آپ لوگوں میں بھی صورت ہو سکتی ہے کہ سحری کھانے کے لیے اٹھنا تھا لیکن نہیں اٹھ سکے اور صبح کو بغیر سحری کے روزہ رکھ لیا، بغیر پانی کے، بغیر چائے کے، بغیر روٹی کے، تو پھر ذرا دن بھر میں مزہ آئے گا. اب جب مزہ آ رہا ہے، بھوک لگ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے. بعض مرتبہ ماں باپ چھوٹے بچے کو روزہ رکھاتے ہیں، ان کے روزے تو ویسے بھی نفل ہے لیکن عادت کے لیے رکھواتے ہیں، صحابہ بھی رکھاتے ہیں، کوئی ایسی بری بات نہیں ہے. اب اس بیٹے کو جب بھوک اور پیاس کی وجہ سے وہ زیادہ بلائے گا، وہ پریشان ہوگا، تو ماں کہتے چپکے سے آ گئے، دودھ کھا لے، پی لے، ارے کھا لے، چل وہاں تجھے روٹی کھلا دیتی ہوں. سمجھ میں آئے نہیں؟ لیکن وہ بچہ کہتا ہے کہ نہیں، 4 بجے ابھی 2 گھنٹے باقی ہیں. یار ابھی تو 2 ہے، ابھی 1 گھنٹہ باقی ہے، ابھی 10 منٹ باقی ہے، ابھی 15 منٹ باقی ہے. کہا کہ کچھ بھی ہو جائے، مر جاؤں تو مر جاؤں لیکن کھانے کا نہیں. اللہ جل جلالہ سب کچھ دیکھتا ہے. فرشتے کو کہتا ہے دیکھو یہ فرشتوں، یہ میرے بندے کھانے کے محتاج ہیں، کھانے کے بغیر رہ نہیں سکتے، پانی کے محتاج ہے، پانی پیے بغیر رہ نہیں سکتے، اور ان کو بہت زیادہ پانی کی حاجت ہے، بہت زیادہ پیاس لگی ہوئی ہے، اور پانی بھی موجود ہے فریج میں، بڑھیا سے بڑھیا کون سا شربت، روح افزا، اور کوئی بھی ہوگا تو وہ بھی صحیح، شربت موجود ہے. پیاس بہت سخت لگی ہے اور گھر میں کوئی ہے بھی نہیں، اماں بھی نہیں، ابا بھی نہیں. چپکے سے جا کر فریج کھول کے 2 گھونٹ لگا لگے تو کوئی دیکھنے والا نہیں. سمجھ میں آیا نہیں؟ لیکن وہ اس حالت میں بھی مر جانا پسند کرے گا لیکن پانی پینا، روح افزا پینا پسند نہیں کرے گا. سمجھ میں آئے؟ تو اللہ جل جلالہ فرشتوں کو کہتے ہیں اے فرشتوں دیکھو کتنی بہترین نیند آ رہی ہے اس کو، انسان کو کتنے بہترین لحاف اوڑے ہوئے ہیں، بہت بہترین لحاف بھی گرم گرم ہے، لحاف میں سے نکلنے کا من نہیں ہوتا. لیکن میں نے کہا کہ الصلاۃ خیر من النوم، میں نے کہا حی علی الصلاۃ، تو وہ گرم گرم بستر کو چھوڑ کر دھک وضو کے لیے چلا جاتا ہے اور میری نماز میں آتا ہے. بتاؤ اب یہ میرا سچا محبوب بندہ ہے یا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے محبت کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے جنت بنائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات سے اونچا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے. سمجھ میں؟ وہ اس وجہ سے کہ یہ اپنے نفس کے تقاضوں کو، اپنے جی کے تقاضوں کو قربان کرے گا، ختم کرے گا،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو ختم نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو نہیں توڑے گا۔ اس وجہ سے ابھی آپ نے سبق میں سنا کہ جو آدمی انسان کے دل میں، اصل دل ہے، الا فی البدن مضغۃ، اے خبردار ہو جاؤ، بدن میں ایک بھوسکا ہے، ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلحت الجسد کلہ واذا فسدت فسدت الجسد کلہ الا وہی القلب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان میں خاص چیز، میں نے پہلے بھی بتایا تھا تمہیں کہ شیطان جو ہے حضرت آدم میں گھومتا تھا، دل کے پاس نہیں جا سکتا تھا، کہا کہ دل میں پتہ نہیں کیا ہے، باقی پورا بدن تو کھوکھلا ہے، اس کو تو پھونک ماروں گا تو اڑیں گے وہ، اور وہ وسوسہ ڈالتا ہے اور وسوسے کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن دل میں کچھ ہے، تو یہ دل جو ہے، ایک دل تو وہ جس کو ہم ہارٹ کہتے ہیں جو بھی حرکت کر رہا ہے، یہ باڈی کا دل ہے، سمجھ میں آنے؟ انسان دو چیزیں سے بنا ہے، ایک تو ہے باڈی اور ایک ہے روح، سمجھ میں آنے؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ تو جس طریقے سے انسان کا جسم ہے، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روح ہمارے ڈالی ہے، وہ روح بھی انسانی جسم کی طرح ہی ہے، اس کا بھی وہاں دل ہے، اور وہ دل اصل ہے۔ یہ تو باڈی ہے، لفافہ ہے، 80 سال کے بعد 50 سال کے بعد یہ لفافہ بدل جائے گا، روح تو وہی رہے گی، وہ دوسرے لفافے میں آ جائے گی۔ تو اصل جو دل ہے، جو ہم آج کل سنتے رہتے ہیں کہ دل ہے دل ہے، وہ دل سے یہ ہٹ نہیں ہے، یہ تو جسمانیت کا ہے۔ روح کا جو دل ہے وہ اصل میں ہمارا دل ہے، اور اس دل میں اچھائی اور برائی، نیکی اور بھلائی دونوں کی کیپیسٹی موجود ہے۔ ہمارا جو دل ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے وہاں تک اس میں طاقت آ جاتی ہے، وہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو غیر مکلف قرار دیا ہے، لیکن انہی غیر مکلف میں زمانے سے، حالات سے، محلے سے، ساتھیوں سے، دوسروں سے وہ اچھائی اور برائی ایکسیپٹ کرتا رہتا ہے۔ اگر وہ بچہ کسی گالی گلوچ بولنے والوں میں رہ گیا تو وہ گالی گلوچ کا اچھی طرح حافظ بن جائے گا، ہے کہ نہیں؟ تو انسان کا جو دل ہے وہ ماحول کے اعتبار سے ہر چیز کو اخذ کرتا ہے۔ اگر کسی بڑے کیا ہے سونار کے یہاں سونے کے محلوں میں پیدا ہوگا تو ہر وہ سونے کی باتیں کرتا پھرے گا، فیکٹریوں والوں کا ہوگا تو فیکٹریوں کا ہوگا، اور آج کل کے ہمارے اوباس نوجوانوں کی طرح ہوگا تو اور کرتا رہے گا، یعنی اس میں ہر قسم کی چیزیں ہوگی، اس میں حسد، بغض، کینہ، کپٹ وغیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں چیزیں ہمارے اندر رکھی ہے، اور ہمیں بتایا ہے کہ اس راستے پر چلو اور اس راستے کو چھوڑو۔ تو جب آدمی اس راستے پر چلنا شروع کرتا ہے، یعنی اللہ کی رضامندی کے راستے پر چلنا چاہتا ہے، نفس اور شیطان یہ دو ہمارے دشمن ہیں، ان دونوں سے ہمارا مقابلہ ہے، ان دونوں سے مقابلہ کر کے جو آدمی کامیاب ہو جائے گا وہ کامیاب ہوگا، اور ان دونوں کے مقابلے میں اگر پھنس گیا تو مشکل ہو جائے گا وہ۔ تو اس وجہ سے ہمیں ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نورانیت اور جو صلاحیت رکھی ہے، اس صلاحیت کو حاصل کرنا ہے، اور ہمارے دل میں ماحول کی وجہ سے، زمانے کی وجہ سے، نفسانیت کی وجہ سے جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہے، سستی ہو، اس کے علاوہ حسد ہو، بغض ہو، کینہ ہو، کپٹ ہو، زبردستی کھانے کی عادت ہو، ظلم کرنے کی عادت ہو، یہ ساری چیزیں یہ تو خود بخود پیدا ہوتی ہے، پیدا کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ تو ان چیزوں کو
دبانا، ان چیز کو ختم کرنا، سمجھ میں آئے نہیں، اور اچھی چیزوں کو حاصل کرنا، اخلاق حسنہ حاصل کرنا، کہ جس کے متعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ اخلاق کے بہت ہی اعلیٰ معیار پر ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی سچ مچ بھی اور ویسے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، یہاں تک کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اس زمانے میں لقب ہی پڑ گیا صادق الامین، سچ بولنے والا، جس کا باس، جس کا سردار، جس کا رسول وہ صادق ہو، اس کے ماننے والے کاذب ہونے چاہیے یا صادق ہونے چاہیے؟ اب بتاؤ ہماری حالت کیا ہے؟ کبھی ایک مرتبہ بھی ہم نے سچ بولا ہے؟ تم اگر ہاں کہو گے تو وہ بھی جھوٹ ہی ہوگا، سمجھ میں آئے نہیں؟ تو یہ بری چیز ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس بری چیز کو ہمیں نکالنا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ کی یہ خرابی ہے، جھوٹ کی یہ برائی ہے، جھوٹ کی یہ برائی ہے۔ اب ان ساری چیزوں کی تفصیلات تو انشاءاللہ روزانہ تقریر میں آتی رہے گی۔ آج کی جو مجلس ہے اس مجلس میں دو چیزیں میں چاہتا ہوں۔ اولاً تو شرمندگی یہ ہے کہ مجھ میں ہی کمی ہے، میں کیسے آپ لوگوں سے کہوں، لیکن پھر بھی کوئی سی کو عمل کرنے کا موقع مل جائے اور کوئی عمل کر لے اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اونچا درجہ دے دے، بہت اچھی چیز ہے۔ تو جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ ہمارا رہبر، ہمارا سردار، ہمارا رسول زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولیا اور آج تک ہم اس راستے پر نہیں رہے، چلو آج ہم سے توبہ کرتے ہیں اور پکا ارادہ کرتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے تو مر جائیں گے لیکن کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ ایک سبق آج کا یہ ہے۔ آہستہ آہستہ ہے بہت ساری خرابی اور آپریشن کرنے کی جاؤ تو سب آپریشن ایک ساتھ نہیں ہوتے، ایک ایک کا آپریشن ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے بہت خرابی میں ایک بڑی خرابی آج کل یہ ہے، آج کل تو تم سن رہے ہو کہ جھوٹ بولو، کیا کہتے ہیں احمد بھائی، کیا بولتا ہے؟ زور سے بولو۔ اچھا، حالانکہ جھوٹ شریعت نے منع کیا ہے۔ ہمیں اگر جھوٹ بولنے سے کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں، سمجھ میں، اور ہمیں تو اللہ کو جو پسند کرنا ہے وہ طریقہ حاصل کرنا ہے، جتنا بھی حاصل ہو جائے۔ اور اس میں اگر آج یہی بات ہے جھوٹ کی تو ہم توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے حبیب نے جھوٹ نہیں بولا ہے تو ہم بھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ تو میں جو سبق ابھی سنا رہا تھا آپ لوگوں کو، تو اس میں جو آدمی یہ ارادہ کرتا ہے کہ میرے اندر جو برائی ہے اس برائی کو مجھے چھوڑنا ہے، اس برائی کو مجھے نکالنا ہے اور اس برائی سے مجھے بچنا ہے، اور جو اللہ نے خیر اور بھلائی اور نیکی اور اچھی چیزیں بتائی ہے وہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ ہر ایک چاہے گا، کون نہیں چاہتا؟ سمجھ میں آئے نہیں؟ ہم ہر ایک چاہتے ہیں، لیکن وہی جب ہم پیسے خرچ کرنے پڑتے ہو تو اٹک جایا کرتے ہیں، ایسے ذرا محنت کرنی پڑتی ہو تو پھر اٹک جایا کرتے ہیں، اور کبھی ایک مرتبہ محنت کر کے کیا اور اس میں کامیاب نہیں ہوئے تو پھر تھک کے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ سب چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ عزم مصمم کر لو
ایک مرتبہ ٹوٹے گی تمہارا عزم مصمم، 2 بار تمہارا عزم مصمم ٹوٹے گا، 3 مرتبہ ٹوٹے گا، کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، لیکن کیا ہے، ایک نہ ایک مرتبہ کامیابی ضرور حاصل ہوگی۔ تیمور لنگ کے متعلق ان کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا تو وہاں کوئی چیز تھی، اس کے اوپر ایک چونٹی چڑھ رہی تھی، لیکن وہ چونٹی چڑھتے چڑھتے گر گئی، یہ بیٹھ کر دیکھتا رہا، پھر چڑھی، پھر گر گئی، پھر چڑھی، پھر گر گئی، 27 مرتبہ وہ گری اور 28ویں مرتبہ وہ چڑھ گئی، تو اس کو دل میں حوصلہ آیا کہ اس چونٹی بھی 27 مرتبہ میں ہاری نہیں، تو میں کیوں ہاروں، اور پھر اس نے کہتا ہے ہندوستان کے اوپر حملہ کیا اور جیت گیا وہ۔ بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب مغرب کا وقت بھی ہو رہا ہے، آج جس چیز کا وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی اس کے اوپر قائم اور دائم رکھیں، اور بھی بہت ساری برائیاں ہیں لیکن ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور کرے۔ تو جو آدمی نیکیوں کی حاصل، خیر بھلائیوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے، برائی سے بچنا چاہتا ہے، اس کو اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے، آج یہ بتایا گیا، جس کو میں نے گزشتہ کل بتایا کہ جو جہالت کو دور کرنا چاہتا ہے، علم کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اور علم کے حاصل کرنے کے لیے جامعہ کے دروازے پر آ جاتا ہے، تو آتے ہی اس کو کیا کہتے ہیں، طالب علم۔ طالب علم ایک اصطلاحی نام ہے اس کا۔ تو اسی طریقے سے جو اپنے اندر جو برائیاں ہیں اس برائی کو چھوڑنا چاہتا ہے، بھلائی جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اس کو اپنانا چاہتا ہے، ایسے آدمی کو اصطلاح میں سالک کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سالک۔ سالک، سالک سین الف لام کاف، یعنی چلنے والا۔ یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی طرف وہ چل رہا ہے۔ جیسے ہم نے آج ایک کام کیا ہے کہ آج سے انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولیں گے، سمجھ میں آیا نہیں؟ تو اب ایک لائن پر چل پڑے، اب آج جھوٹ کو چھوڑا، کل کو بد نظری کو چھوڑیں گے، پرسوں کو حسد کو چھوڑیں گے، اس طریقے سے آہستہ 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 پھر اس کی جگہ اخلاق حسنہ ہے جو حاصل کریں گے۔ اللہ جل جلالہ و من والہ ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے۔ بزرگوں اور دوستوں، واقعی میں ہماری بہت بڑی کوتاہی ہے، ہمارے ماں باپ نے اتنے دور تک ہم کو بھیجا ہے، وہ صرف اسی وجہ سے بھیجا کہ وہ تو ہے جاہل، ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، ان کو نماز پڑھنا نہیں آتا، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ کم سے کم مجھ سے اچھا ہو جائے۔ میں تو 10 آدمی میں بیٹھ کر بات کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، لیکن میرا بچہ 10 آدمی میں تقریر کر لے۔ ماں یہی چاہتی ہے کہ نہیں؟ باپ یہی چاہتا ہے کہ نہیں؟ اسی وجہ سے ہمیں یہاں بھیجا ہے کہ نہیں؟ یا اس وجہ سے بھیجا کہ مدرسے میں جا کر نماز چھوڑ دے، مدرسے میں جا کر چوری کرنا سیکھ لے، مدرسے میں سے آ کر دوسری باتیں کرنا سیکھ لے؟ سمجھ میں آیا نہیں؟ تو اچھی باتوں کو سیکھنے کے لیے ہی ہمیں ابا نے بھیجا ہے، اور مدارس اور خانقاہیں یہ اچھی چیزیں سیکھنے کی جگہیں ہیں۔ آج ہم نے ان سب کو ختم کر رکھا ہے۔ مدرسے کی بھی وہ کیفیت باقی نہیں رہی، مدرسی کی بھی وہ کیفیت باقی نہیں رہی، اور طالب علم کی بھی وہ کیفیت باقی نہیں رہی۔ سمجھ میں؟ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی طالب علم کے حالت دیکھو۔ خیر بہرحال بہت لمبی باتیں بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو ابھی چھوٹے سے ہیں، سمجھ میں آیا نہیں؟ یعنی ابھی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ لوگ اسی طریقے سے ذوق اور شوق کرتے رہے تھے، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اللہ جل جلالہ ہمیں عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔